ایک بار یہ ہوا کہ جی ہمارے پلٹون میں یہ ٹرینڈ چل گیا کہ دروازہ آدھا کھول کے اوپر نہ مگا پانی سے بھر کے تو رکھ دینا ہے، تو کوئی نہ کوئی کیڈٹ دوسرے کمرے میں آئے گا۔ اب آفیشیلی جو ہے آرڈرز یہ تھے کہ تینوں روم میٹس نے بھی آپس میں بات نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا۔ اور گائے بگائے جو ہے انسپیکشنز ہوتی تھیں، کبھی سینئرز آتے تھے، کبھی سینئر اپنا کیڈٹ اپوائنٹمنٹس چیک کرتی تھیں کہ پریپ آبزرو ہو رہی ہے کہ نہیں، اور سم ٹائمز آفیسرز آتے تھے، کوئی ڈیوٹی آفیسر آ رہا ہے، کوئی پلٹون کمانڈر آ رہا ہے، کمپنی کمانڈر آ رہا ہے کہ یہ لڑکے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے اپنے کمروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ویورز ٹو ملٹری ڈائریز بائی فاروق نائک، ایپیسوڈ نمبر 5۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم جے سی اے کی لائف کو اس کو کنکلوڈ کریں گے، جونیئر کیڈٹس اکیڈمی کو۔ تو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا پنشمنٹ کی تو بہت سی باتیں ہوگی، تو میں ایک بات بتانا چلوں کہ جونیئر کیڈٹس اکیڈمی جو تھی نا، وہ اٹس اے ٹائپ آف ایکسپیریمنٹ، اور ہم لوگ سارے گنی پگس کی طرح تھے۔ ایکسپیریمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ الگ سے جے سی بی سے الگ سے ایکسپیریمنٹ تھا، جس میں ایکیڈیمکس کو جو ہے نا بیسکلی فوکس رکھا گیا تھا آرم فورسز بورڈ کے اندر، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ تو ایکیڈیمکس میں ہمیں کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی، 100% پیپر اٹیمپٹ کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، سیکنڈ ٹرم میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو پیرنٹ کمپنیز تھیں 8، ان میں 4 کمپنیاں جو ہے نا سیکنڈ ٹرم میں ری شفل کر دی تمام کیڈٹس کی، کہ جو سائنس کیڈٹس تھے ان کی 4 کمپنیاں کر دیں، حیدر، شیر شاہ، غوری عبدالی، اور 4 جو ہیں وہ انہوں نے کر دیں، حیدر جو تھی وہ آرٹس کی تھی، شیر شاہ سائنس کی تھی، اسی طرح غوری آرٹس کی تھی، عبدالی سائنس کی تھی۔ تو اسی طرح الٹرنیٹ جو کمپنیز انہوں نے 4 آرٹس کی اور 4 جو ہیں وہ سائنس کی۔ تو ہم حیدر سے جو شفٹ ہو کے ہم شیر شاہ میں پھر چلے گئے، پھر سیکنڈ سے فائنل ٹرم تک اور پاسنگ آؤٹ تک جو ہے ہم شیر شاہ کمپنی میں ہم نے گزاری۔ اچھا، اب جب سال گزر چکا ہوتا ہے تو پھر آپ اوبویسلی کانفیڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں، جسم آپ کا پتھر کا ہو چکا ہوتا ہے، بخار آپ کو چڑھتا نہیں ہے، نہ گرمی میں آپ کو کچھ ہوتا ہے، نہ ادھر تو خیر سردی تھی نہیں، بہرحال سردی کی کہانی تو پی ایم اے میں آئے گی۔ تو وہاں پہ ماشاءاللہ ایسی گرمی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہاں، مینیو کے اندر مجھے یاد ہے کہ کیا مینیو ہوتا تھا، اب تو سینئر بھی ہو گئے تھے۔ کھانے کا بار بار آپ ذکر اس لیے آتا ہے کہ میں کھانے کا تھوڑا خود شوقین ہوں، تو چنے کا پلاؤ ادھر بنتا تھا۔ ابھی میرا دوست سن رہا ہوگا پلٹون میٹ، اور وہ 3 پلیٹیں کھاتا تھا۔ تو ایک بار میں اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا کہ یار خدا کا واسطہ ہے، تو چھوٹی سی طرح ٹیڈ ہے، تو نے اس کو ڈالنا کدھر ہے؟ تو 3 پلیٹیں اتنا وہ ہیپ جو ہے نا وہ چاولوں کا وہ کھا جاتا، چنے پلاؤ بنتا تھا اور ساتھ رائتا، کیا میں کہتا ہوں شیف تھا بہترین جناب صاحب۔ اچھا، اب وہی چنے کا پلاؤ کر کے نا سم ٹائمز گرمیوں میں 2 مائل وہ اناؤنس بھی کر دیتے تھے، مطلب ان اناؤنس جو تھے نا، ان شیڈیول جو تھا وہ اناؤنس کر دیتے، تو لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے او ٹی ایس پہ جو ہے نا مینلی ڈیتھس ہوئی تھی کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہوا تھا، اناؤنس بھی نہیں تھا، گرمی شدت تھی، اور کچھ نے راستے میں پانی پی لیا تھا جو سنا ہے زہریلا تھا، اور شاید کوئی وجہ جو تھی وہ اس کی ڈی ہائیڈریشن کی بھی بنی۔ واللہ عالم، ہم جو او ٹی ایس کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو اس کورس کے تھے، ہم نے تو یہ 3-4 وجوہات سنی ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز میں یہ بتا دوں کہ یہ ایکیڈیمکس کا ساتھ میجر تھا۔ اب ایکیڈیمکس بھی بہت سخت تھی، تمام ایکسپیریمنٹس، لیبس، آرمی ایجوکیشن کور کے ٹیچرز تھے، سوائے ایک کیمسٹری کے مجھے یاد ہیں، وہ سگنلز کے کرنل صاحب تھے جنہوں نے ہمیں کیمسٹری سبجیکٹ پڑھایا، تو ماشاءاللہ بہت زبردست تھے۔ انہوں نے میرے خیال ماسٹرز کی ہوئی تھی کہ وہ چینج آف آرمز انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو نیول کیڈٹس تھے نیوی کے 4 سے 5 میرے خیال کیڈٹس ہمارے پلٹون کے تھے، اور اس میں یہ کہ ماشاءاللہ آپ کچھ اس میں 2 اسٹار کا بھی رینک لگائیں گے، اللہ ان کو اور ترقی دے، ماشاءاللہ ویری گڈ آفیسر، ویری بریلینٹ، اور شرارتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ تو اب ہوتا یوں تھا کہ سائنس کلبز میں بھی آپ کی دوستیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اب اس عمر میں جو اس ایکسپیریمنٹ میں جو لوگ گزرے، اب اس ایج کے حصے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان دنوں کا 89 سے 91 کا جو رگڑا ہم نے کھایا ہوا ہے،
اور ہماری سوچیں نا اتنی ڈفرینٹ تھی کہ 70 کی دہائی کی ہماری پیدائشیں تھیں، 80 کے دہائی کی ہماری مطلب سیکنڈری ایجوکیشن تھی، پرائمری اور سیکنڈری، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، محب الوطنی اور آپس میں اس طرح کی یہ نہیں تھی نا، مطلب بھائی چارہ اور مساوات ٹائپ بہت زیادہ تھا، اور زمانہ اور طرح کا تھا، تو مطلب اس طرح کوئی پالیٹکس کی انگریس نہیں ہوئی ہوئی تھی، ہمارے کچے ذہن تھے۔ تو جو ایک سولجر کی بیسٹ کوالٹیز ہونی چاہیے نا، مجھ سے اگر آپ فرینکلی کینڈیڈ اوپینین لیں تو میری تو سیکنڈ نیچر ایک ایک گھر کا بچہ جاتا ہے، اور آفٹر گیٹنگ ٹریننگ فار 2 years جونیئر اکیڈمی، تو اس پہ میں نے تو یہی فیل کیا کہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے مرتے دم تک، کہ جو سولجر کی گڈ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہونی بھی چاہیے۔ تو ہم تو ایک فائٹنگ مشین قسم کے بن گئے ہوئے تھے، نہ ڈر نہ کچھ۔ وہ آپ کو میں آگے جب انشاءاللہ ایپیسوڈز آئیں گے سیاچین کے اور ہارڈ ایریا کے، میں بتاؤں گا کہ ادھر ہم پہ کیسا بیہیو ہم نے کیا آن گراؤنڈ، اور ماشاءاللہ تمام نے۔ اور بہرحال وہ بعد کی باتیں، تو ابھی تو میں نے آپ کو یہ بیسک بتا دیا۔ اس کے علاوہ جیسے میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ شرارتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مطلب پریپ کا میں نے آپ کو بتایا، پریپریٹری جو کلاسز تھی، گیمز کے بعد آپ نے 2 گھنٹے جو اسٹڈیز کو آبزرو کرنا تھا، اس میں شرارتیں ہی شرارتیں تھیں۔ کمروں میں نیوز پیپر آتے تھے، 3 آپ کو پتہ ہے 2 اسٹڈی ٹیبل پہ 3 کیڈٹس بیٹھتے تھے، دروازہ اوپن رکھا ہوتا تھا۔ اب ہمیں جو سکون نہیں تھا، ایک بار یہ ہوا کہ جی ہمارے پلٹون میں یہ ٹرینڈ چل گیا کہ دروازہ آدھا کھول کے اوپر نہ مگا پانی سے بھر کے تو رکھ دینا ہے، تو کوئی نہ کوئی کیڈٹ دوسرے کمرے میں آئے گا۔ اب آفیشیلی جو ہے آرڈرز یہ تھے کہ تینوں روم میٹس نے بھی آپس میں بات نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا۔ اور گائے بگائے جو ہے انسپیکشنز ہوتی تھیں، کبھی سینئرز آتے تھے، کبھی سینئر اپنا کیڈٹ اپوائنٹمنٹس چیک کرتی تھیں کہ پریپ آبزرو ہو رہی ہے کہ نہیں، اور سم ٹائمز آفیسرز آتے تھے، کوئی ڈیوٹی آفیسر آ رہا ہے، کوئی پلٹون کمانڈر آ رہا ہے، کمپنی کمانڈر آ رہا ہے کہ لڑکے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے اپنے کمروں میں۔ شرارتیں ساتھ ساتھ جاری ہوتی تھی، تو جو کیڈٹ ایک دم دروازہ کھولتا تھا تو پانی کا مگا جو ہے نا اس کے اوپر گرتا تھا، تو اس کا ڈریس جو ہے نا پورا خراب ہو جاتا تھا۔ اب یہ جب ٹرک عام ہوگی نا ساروں کو، تو پہلے جاتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ مگا تو نہیں پڑا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی شکار بن جاتا تھا۔ دونوں بیرکیں آمنے سامنے تھیں، حیدر کی بیرک مجھے یاد ہے وہ، اور شیرشاہ کی آمنے سامنے تھی میرے خیال۔ تو وہ جناب صاحب مطلب وہ بیرکیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھی ہیں جس طرح تھی، تو شرارت کرتے تھے تو آواز سامنے والے کمروں تک بھی جاتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ نیوی والوں نے جناب صاحب انہوں نے ٹرک میں ایک اضافہ کیا کہ اگر مگے سے بچیں گے نا تو دوسرا ٹریپ میں ضرور پھنسیں گے۔ پنکھے کے ساتھ جوتا باندھ کے نا اس کو پیچھے سے باندھ دیا، اگر اس نے مگے کو پکڑ لیا نا کسی بندے نے اور اگر انٹر ہوا تو پیچھے سے جوتا چھوڑتے تھے، پنکھے سے وہ سوئنگ کر کے تو اس کے منہ پہ لگتا تھا۔ تو یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا۔ اب ایک دن میں پریپ میں بیٹھا ہوا تھا، میرا جو چیئر تھی اس طرح بالکل دروازے کے ساتھ تھی، اور اسی دن ہم نے مگا رکھا ہوا تھا اور کمپنی کمانڈر آ گیا۔ لکیلی میں نے یوں دیکھا تو کمپنی کمانڈر صاحب دروازہ کھول رہے تھے، سوٹڈ بوٹڈ، ٹائی پہنی ہوئی ماشاءاللہ سر نے، اور میری تو نا ایک بار پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا نا تو میں نے فوراً چھلانگ کے اوپر ماری، میں نے کہا سر ایکسکیوز می سر 1 منٹ پلیز۔ وہ ایک دم ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بم پھٹنے والا کیا ہے۔ میں نے فوراً اوپر سے مگا جناب صاحب اتارا، وہ پانی کا بڑی منہ پہ شرمندہ، بڑی بلشٹ کھائی، اور پھر انہوں نے پنشمنٹ بھی میں عقل لگائی۔ تو وہ بڑا مزدار موقع تھا جب کمپنی کمانڈرز کے ساتھ آپ ایسا ہوتا تو بعد میں بڑی آپ کی میموری بن جاتی ہے۔ دوسرا بڑا یہ قصہ تھا کہ پریپ تو آبزرو ہم نے کرنی تھی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جہاں تک تھا نا، اور میرے جو چند خاص انر سرکل کے جو دوست ہیں، ہم لوگ کی نا میرے روم میٹ کی بھی اسپیشلی، ایک روم میٹ میرا محنتی تھا ماشاءاللہ، اور وہ 1 سٹار تک پہنچا بھی ہے، اور نہیں 1 سٹار نہیں لگ سکا، بس رہ گیا بس کسی طرح، لیکن 1 سٹار مٹیریل تھا، لائق آدمی تھا، تو وہ بڑا ہارڈ ورکنگ تھا۔ اور ہم دونوں جو تھے نا وہ 1 نائٹ اسٹڈی والے تھے۔ اب دوسرا روم میٹ بھی وہ بھی لائق تھا، اور میں بھی آخری رات کو اسٹڈی کر کے جو ہے اچھے نمبر لے لیتا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ 1 نائٹ اسٹڈی والے ہوتے ہیں نا ساری زندگی، میں بتاؤں وہ ایٹ دا اینڈ آف دی اسٹوری نا، وہ ایٹ دا اینڈ میں نا وہ لے کے نہیں کچھ جا سکتے، مطلب گولڈ میڈل نہیں لے کے جا سکتے، یا کوئی پوزیشن آئے گی، پوزیشن ٹھیک ہے 4تھی 5ویں
لیکن آپ ٹاپ یا کوئی ٹاپ والی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے، اچھے نمبروں میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم محنت کرتے تو ہم بڑی ایزیلی کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے تھے، لیکن محنت نہیں نہ کرنی، ون نائٹ اسٹڈی کرنی اور جا کے آپ نے الفا والے نمبر لے لینے۔ تو میں یہی گائیڈ کروں گا کہ جو بھی لوگ پڑھائی کریں، کمپیٹیٹیو ایگزام دیں، ہارڈ ورکنگ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو سمارٹ ورک ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ اچھا لگتا ہے، لیکن ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس طرح کی شرارتیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ نیوز پیپر جو ہے نا ہم نے کمرے میں لگائے ہوئے تھے، اب وہ بڑا JCA کا ہماری پلٹون میں مشہور واقعہ ہے، اور آج تک جب پلٹون میٹس اکٹھے ہوتے ہیں JCA کے، تو وہ یہ بڑا مہمہ ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہوا۔ یا مجھے اصل بات پتہ ہے، ہوا یہ کہ میں گیمز ہم لوگ کر کے آئے، اب نہانے کا ٹائم نہیں ہوتا اتنا، فوراً آپ نے نا جلدی پہنچنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ راستے میں شیک پیتے ہیں، مونگ پھلیاں ڈال کے، وہ بنانا شیک پیتے تھے کینٹین سے، پھر کمرے میں آتے تھے، تو پریپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا تھا۔ تو ہم کیا کرتے تھے، میں نے جا کے نا فوراً پریپ میں جا کے نہا دھو کے مفتی ڈریس پہنا اور پڑھنے کے لیے میس کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو اب ہوا یوں کہ ادھر باتھ روم کا دروازہ تھا اور ادھر جو ہے دوسرا دروازہ تھا، ابھی دروازہ پھرا ہوا تھا، پریپ میں کھولا نہیں تھا ہم نے۔ تو میں نے نا ادھر سے دروازہ کھولا باتھ روم کا کچھ چیز مانگنے کے لیے روم میٹ سے، تو ادھر سے نا ساتھ ہی ڈیوٹی آفیسر نے دروازہ کھولا، ہم دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کی آئیز جو ہے نا آنکھیں ملی۔ اب ہوا یوں کہ میں نہانے کے لیے گھسا ہوا تھا اندر، تو میں نے فوراً دیکھ کے نا ایک دم دروازہ بند کر دیا۔ اچھا، اس نے کہا فاروق یو کم آؤٹ پلیز۔ اچھا، میں جناب صاحب میں نے فٹافٹ جو ہے نا اس وقت نکر پہن لی۔ اب نکر پہن کے میں نے خیر تولیہ باندھ لیا اوپر، اوبویسلی ٹاول۔ اب یہاں پہ جناب صاحب ابھی تک جو ہے نا وہ پلٹون میٹس کہتے ہیں جی فاروق صاحب نے جو ہے نکر نہیں پہنی، حالانکہ میں نے یقیناً مجھے اتنا ٹائم مل گیا تھا کہ میں نے نکر پہنی تھی۔ اچھا، اب اس بندے نے کیا کیا، کیونکہ شرارتی تو ہم تھے، اسے پتہ تھا یہ لوگ کس طرح کے لڑکے ہیں، یہ شیر شاہ پلٹون جو ہے، اس نے جناب صاحب ادھر بجری کا بیچ میں وہ ہوتا تھا سارا، دو بیرکس کے درمیان والا جو پاتھ وے ہوتا تھا، ادھر جناب اس نے مجھے نا سنگل شاٹ میں تولیہ باندھا ہوتا، اس میں فرنٹ رول شروع کرا دیا۔ اب وہ سارے کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ ڈیوٹی آفیسر کا چھاپا لگا ہے، سارے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اور فاروق صاحب نے ایک کمرے سے فرنٹ رول شروع کیے، وہ 10 نمبر سے پھر واپس 1 نمبر، اور اندر جو ہے نا ان کی ہنس کی حالت بری ہوئی ہوئی جناب صاحب، اور اس میں کافی لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہوگا جب یہ ویڈیو دیکھیں گے، تو وہ جناب صاحب ساری زندگی کا جو ہے ایک وقوع یاد رہے گا، بہت ہی شغل لگا تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیونکہ گرمیاں ہوتی تھیں، پھر ہم نے نا شرارتیں شروع کر دی تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکنا۔ میں روم میٹ سے پہلے ہی معافی مانگ لوں کہ ایک شرارت ہم نے ایسی کی تھی کہ ہم 2 روم میٹ مل گئے تھے، سینٹر والا بیڈ میرا تھا، اس کا ادھر والا بیڈ تھا، اور میرے جو شریف روم میٹ تھا وہ کھڑکی کے ساتھ سوتا تھا۔ اب بالٹی بھری ہوئی پوری بالٹی جو ہے نا کھڑکی سے اندر پھینکتے تھے تو بندے کا بیڈ بھی گیلا ہو جاتا تھا، بندہ بھی گیلا ہو جاتا، وہ باہر نکل کے اس نے جو ہے نا گالیاں ایک دوسرے کو دینے کہ کون پانی پھینک گیا۔ اچھا، اب یہ آپریشن بڑا زبردست طریقے سے جو ہے نا پلان کیا جاتا تھا۔ اب اس پہ ہم نے مستی یہ کی کہ ہم دونوں مل گئے، بالٹی ہم نے ساتھ چھپائی اور پانی اس بیڈ سے اٹھا کے ادھر بگا پھینکتے تھے، وہ گالیاں باہر نکل کے دیتا تھا۔ تو 2-3 دفعہ ہم نے یہ کیا، بیچارہ وہ پھر اسٹڈی ٹیبل جوڑ کے تو اس پہ اس رات سویا تھا۔ اب اس رات ہم نے شرارت کی تھی، کسی باہر والے نے نہیں کی، تو سوری بھائی، وہ ابھی شاید اگر ہم نے نہیں آپ کو بتایا ہوا تو وہ ہم لوگ تھے۔ اچھا، بہرحال تو ایک بار پھر دوسرا حرکت یہ ہوتی تھی کہ جناب صاحب اٹھا کے نا بندہ سو رہا ہے، باقی پلٹون میٹس ملے ہیں، اس کا بستر اٹھا کے نا کہیں باہر کہیں رکھ آئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو ایک بندے کو جناب صاحب اٹھا کے اس کے نا گدے سے چاروں کونوں سے اٹھایا اس کو اور جا کے کہیں باہر رکھ آئے ہیں، باہر رکھ کے نا ایک دم پانی کی پوری منہ پہ بھری ہوئی بالٹی اس کی پھینک دی۔ بندہ صحیح گہری نیند میں سوتا ہے کیونکہ تھکا ہارا ہوتا ہے، تو اس نے کہا او ڈیم ٹوٹ گیا۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ سینئر افسر ہیں، تو انہوں نے بھی یہ حرکت کی، تو میرا بیٹا ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ اس وقت HOD تھے، میں نے کہا اپنے HOD سے پوچھنا کہ انکل آپ وہ سر آپ کا وہ سنا منگلا کا ڈیم ٹوٹ گیا تھا۔ تو بہرحال یہ یادیں آپ کی جو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی یادیں جو ہے نا ساری زندگی جو ہے آپ کے ساتھ چلتی ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں۔ تو اس کے بعد پھر فائنل ٹرم جب آ جاتی ہے، اوبویسلی پریڈ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر میں میوزیکل کلب میں تھا،
ڈرامہ کلب بھی بنتا ہے. ہمارا میوزیکل کلب کا شو ہوا تھا برال کالونی میں, بڑے لیول کا. اس وقت میں میوزک کلب میں تھا. اور وہ جو میں نے آپ کو بھی پکچر میں دوبارہ بھی دکھاتا ہوں, وہ میرا ڈیک جو ہے نا, وہ میں نے خود اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میٹرک میں میں نے ڈیک بنایا تھا. تو وہ میں پھر منگلہ میں نا پوری کٹ لے کے گیا تھا, اور وہ ڈیک ہم نے اوپن رکھا تھا, بڑے ہائی لیول سپیکرز کے ساتھ لگا کے ہم نے اپنا میوزک سسٹم, میرا بنا ہوا میوزک سسٹم, وہ ہم نے ادھر میوزک کلب کے اندر جو ہے وہ لگایا تھا, اور اس پہ لڑکوں نے گانے گائے تھے, اور بڑا ہٹ گیا تھا وہ. اور مجھے یاد ہے کہ وہ سانگ اس نے قوالی گائی تھی, وہ لاہور میں ہی ہے سنگر, کیڈٹ جو ہے اس کا وہ بڑا زبردست ڈرمر بھی ہمارے پاس ابھی ادھر ہی ہے. سارے ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں, جس نے ڈرمنگ کی تھی, کی بورڈسٹ بھی ادھر ہی ہے, ڈرمر بھی ادھر ہی ہے, سنگر بھی ادھر ہی ہے. ہو لال میری جو ہے نا, وہ اس نے گایا تھا, اور اس پہ بڑا لوگوں نے کہا ریپیٹ کریں. وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جناب سب بڑا ہٹ سانگ گیا تھا. تو بہرحال اسی طرح اس سے پہلے سائنس کلب میں تھا, سائنس کلب میں بھی بڑے پروجیکٹس کیے. تو ایک اچھے مارکس کے ساتھ پھر آخری ڈرل سکوئر ہمارا 2-3 کلومیٹر پہ تھا, بھاگ کے جاتے تھے, پھر ڈرل گرمی میں کرنی اور پھر واپس آنا. تو تصویر اب میں آپ کو تصویروں والے سیکشن میں آ جاتا ہوں. تو یہاں پہ جے سی اے میں بس یہی زیادہ تر پڑھائی اور شرارتیں ہی زیادہ ہیں, اور شروع میں جو مار کٹائی کی ہے. تو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں. اور باقی جو ہے کچھ اکیڈمی کی طرف سے پنشمنٹس ہوتی تھیں, کوئی لیٹ ہو گیا, کوئی کیا ہو گیا, ایکسٹرا ڈرل ملتی تھی اس کو جو لنچ ٹائم کے دوران, اور کئیوں کو پنشمنٹ یا ریسٹرکشنز ملتی تھیں اکیڈمی کی طرف سے. تو وہ جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو کیڈٹس جو ہیں وہ ریسٹرکشن کاٹ کے وردی میں ڈانگری میں جا کے ریسٹرکشن اٹینڈ کر کے آ رہے ہوتے تھے. تو بڑا یادگار دور تھا. اس کے بعد پھر پی ایم اے کی کہانی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے شروع کریں گے. ابھی میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں اور اس کا بتاتا ہوں کہ اس کو یہ میس ہمارا کیسا تھا اور کس طرح تھا. آئیے دیکھتے ہیں پکٹوریل تھوڑی سی یادگار, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے. جو پاکستان ملٹری اکیڈمی جو کہ ایک ایلیٹ ادارہ ہے ٹریننگ کا پوری دنیا میں, اور وہاں کی پھر آپ کو ملٹری ایکسرسائزز کے بارے میں بتائیں گے کہ ادھر کتنی ٹف روٹین ہوتی ہے اور کس طرح کی سیریسنس جو ہے وہ آ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آئیں پکٹوریل یادگار جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تھینک یو. اچھا, وہ میں نے آپ سے بار بار ذکر کیا کہ کمرے میں نیوز پیپرز آتے ہیں, تو وہ بات کرنا میں بھول گیا. ایکچولی وہ نیوز پیپر جو آتے تھے نا, وہ اکٹھے کر کے میں نے ایک دن پریپ میں یہ کیا کہ اس نیوز پیپر کا پورا ڈریس بنایا, اور کنگ کا جس طرح ہوتا ہے نا اس کا کراؤن بنایا, اس کا اوپر نیچے منی اسکرٹ سا بنایا, اور اوپر سے نا وہ اخباریں کاٹ کے تو وہ اس کا شرٹ بنائی. اور پریپ کے دوران جناب صاحب سارے جب پڑھائی کر رہے ہوتے تھے تو میں باہر نا کنگ بن کے تو باہر سب کو جو نا بلشٹ کرتا ہوا جو ہے نا وہ پھرتا تھا. تو جو ایک لوگوں کی نا بڑے وہ مذائقہ خیز سی بات لگتی تھی, اور بڑا وہ شو میرا مشہور ہوا تھا. تو بہرحال اچھا, یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میس کی ہے, اور یہ گروپ فوٹو ہے, اور یہ ہم اکٹھے کھڑے ہوئے اس میں. اور اگلا یہ میس کے بھی یہ انٹیریئر کے تینوں ہم دوست ہیں اور پلٹون میٹس ہیں. یہ بھی میس کی ہے اور اس کے اینٹی روم کی, اور یہ بھی میس کے ساتھ ہے. یہ میس کی پرانی تصویریں, فیصل ماسک کا جو ماڈل پڑا ہوا ہے. یہ مین انٹرنس سے جب انٹر ہوتے تو اینٹی روم کی طرف جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھی جاتی تھی. یہ بھی ایک میس کی تصویر ہے اندر کی, اور یہ میس کے لانس کی, یہ ویو پوائنٹ کی تصویر ہے بیسکلی جو آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا. یہ میس کے باہر کی تصویر ہے, یا بلکہ نہیں ہمارے جو بیرک تھی ان کی سائڈ کی. یہ تصویر کھنچانے ہم نکلے تھے, تو جس کے رزلٹ میں جو ہے نا یہ ہمیں فرنٹ رول ملے تھے. پیچھے میجر صاحب کھڑے ہوئے جو ہمیں میچ پڑھاتے تھے, انہوں نے پکڑا تھا, فوٹوگرافر آیا تھا. یہ کمرے کی تصویر ہے, یہ تینوں روم میٹس ہیں, یہ 3 بیڈز لگے ہوئے ہیں. یہ پلٹون اکٹھی ہوئی تھی, یہ تینوں بیڈ تھے. وہ کھڑکی پیچھے نظر آ رہی ہے اور پیچھے دروازہ نظر آ رہا ہے. یہ کبڈ تھی ہماری, کبڈ کی ایک کیجول تصویر میں نے کھینچی تھی.
اور یہ بھی ہمارے سارے دوست ہیں، اس میں یلو شرٹ والے بھی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، کچھ نیوی کے بیچ میں ہیں. یہ آؤٹ پاس اور ویکینڈ پہ دوست اکٹھے ہوئے تھے تو ان کی یادگار تصویر ہے. یہ ہماری شوٹنگ کلب کی ہے جس میں میں ہوں، میرا روم میٹ ہے اور ایک بیچ میں ایک اور کورس میٹ ہے. یہ JCA میوزیم کی تصویر ہے، اس کے وزٹ کے دوران فوٹوگرافر نے کھینچی تھی. یہ ہماری ڈرل اسکوائر کی میری سولو تصویر ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پہلے. یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پریکٹس ریہرسلس کی تصویریں ہیں. اور یہ ڈرل اسکوائر تھا، اس میں شیر شاہ کمپنی کا بلو کلر کا جھنڈا ہے، اس میں یہ تصویریں ہیں. اور یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، بہت بڑا ڈرل اسکوائر تھا. اچھا جی، یہ ہماری پاسنگ آؤٹ کی یہ ہماری پاسنگ آؤٹ سے جو آخر میں تصویر کھینچتے ہیں کمپنی کمانڈر تھے AC کے CSM جو ہیں، یہ ریڈ سیش والے ہیں. اور ساتھ جو بیلٹس والے ہیں یہ بٹالین انڈر آفسر ہیں اور جونیئر جو ہے کمپنی سینئر انڈر آفسر اور کمپنی جونیئر انڈر آفسر ہیں. تو یہ ہماری پوری پلٹون کی تصویر تھی جو پاسنگ آؤٹ کے بعد جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے، فوٹو سیشن ہوتا ہے. تو اس طرح جی آپ کو گلمپسز جو میں نے یہ پکچرز پوری کی ہیں. تو امید ہے کہ یہاں پہ ہم JCA کے ایپیسوڈز کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر PMA کا سٹارٹ لیں گے اور پھر آپ کو وہاں سے دوبارہ تصویریں دکھائیں گے. تھینک یو. تو جناب اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں اور امید ہے کہ JCA تک آپ کو مزہ آیا ہوگا. ابھی آہستہ آہستہ ملٹری آپریشنز، ملٹری کی جو ٹریننگ ہے وہ جب زیادہ اس میں آئے گی تو آپ لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ملے گی، کیونکہ اب ہم آہستہ آہستہ پروفیشنلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہاں تک تو تھوڑا بچپنا تھا، پریپریشن تھی. اب ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں قدم رکھیں گے. اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کون کون سی ایکسرسائز کس طرح میں ہوتی ہے، کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے، ہم اس کی باتیں کریں گے. پھر جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو یونٹس کیا کرتی ہیں اور وہاں پہ ہمیں کیا کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم پوری اپنی آپ بیتی کو کمپلیٹ کریں گے. اسٹے ٹیون. جنہوں نے مجھے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا کیونکہ پھر آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا ویڈیوز کا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. شکریہ.